مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں۔ پارہ نمبر 4۔ چوتھے پارے کی ابتدا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے الفاظ سے ہوتی ہے۔ پارے کا آغاز سورہ آل عمران کی آیات بینات سے ہوتا ہے جو تقریباً پارے کے ثلث یعنی 3 پاؤں تک محیط ہے۔ اس کے بعد پارے کے آخری حصے میں سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین نے بہت سے اہم مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پارے کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ مومنین سے کہا جاتا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی سب سے محبوب شے کو اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو۔ چوتھے پارے کے ابتدائی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روئے زمین پر انسانوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی کعبۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ کو مرکز و محور قرار دیا، حج بیت اللہ کو صاحبان استطاعت کے لیے فرض قرار دیا، مسلمانوں کو فرقہ واریت سے بچنے کے لیے قرآن کریم کو اللہ کی رسی قرار دیا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو تو فرقہ واریت سے بچ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دیا گیا کہ تم لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالے گئے ہو۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ کافر اور منافق تمہارے دوست نہیں، انہیں اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ اسی پارے میں مسلمانوں کی دوسری بڑی جنگ یعنی غزوہ احد کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح اس غزوے میں مسلمانوں پر آزمائش آئی۔ غزوہ بدر کا ذکر بھی کیا گیا کہ کیسے اس غزوے میں مسلمانوں کی نصرت کی گئی۔ احد کی لڑائی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو مسلمانوں پر اس کا کیا اثر ہوا، اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سود کے نقصانات سے آگاہ کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جنت کیا ہے اور اس کی نعمتیں کیسی ہیں، اس کے حصول کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ استغفار یعنی اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرض حسنہ کی خصوصیات، جبکہ کفار و مشرکین کی جانب سے قرض حسنہ پر احمقانہ اعتراضات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر ذی نفس نے بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس حوالے سے مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے۔ زمین و آسمانوں کی تخلیق، دن اور رات کا بدلنا، یہ مظاہر کائنات، یہ سب اسی اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کی شان کا ادراک کرو، غور و فکر کرو۔ سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو دعا کے کلمات سکھائے گئے ہیں کہ اپنے رب سے کیسے دعا کی جائے کہ اس کے دربار میں قبول ہو۔ چوتھے پارے کے آخری پاؤں میں سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین یہ ذکر فرماتا ہے کہ اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان سے بہت سے مرد اور خواتین پھیلا دیے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم مضامین بیان فرمائے ہیں۔ یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا کہ ان کے مال ناحق نہ کھاؤ، ان کا خیال رکھو، ان سے رحم و کرم کا معاملہ کرو۔ اسی سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل کا ذکر تفصیل سے فرمایا ہے کہ کس رشتے کا وراثت میں کتنا حصہ ہوگا۔ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا بیان کیا گیا ہے۔ معاشرے میں شادیوں کے حوالے سے رہنما اصول بیان کیے گئے کہ لا تعداد بیویوں کے بجائے اسے 4 تک محدود رکھنے کا حکم جاری کیا گیا اور اسے بھی انصاف سے مشروط کیا گیا۔ انصاف نہ کر سکنے کی صورت میں ایک ہی بیوی تک محدود رہنے کو بہتر قرار دیا گیا۔ توبہ کے حوالے سے اصولی گفتگو کی گئی کہ توبہ کیسے قبول ہوگی، کن کی قبول ہوگی، توبہ کا وقت کیا ہے۔ جب موت کا فرشتہ حاضر ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کو واضح کیا کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کو احسن طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔